امراض اور ان کا علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر UK اور یورپ میں رہنے والے بہت سے افراد اس مرض کے اندر مبتلا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بڑی آنت کے امراض اور ان کا علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر UK اور یورپ میں رہنے والے بہت سے افراد اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ یقیناً آنتوں میں سوزش کا پیدا ہو جانا، آنتوں میں جلن کا پیدا ہونا، یا آنتوں میں بڑی آنت میں کینسر کا بن جانا۔ یقیناً ناظرین کرام، اس کے علاوہ IBS کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ خاص طور پر بہت سے لوگ اس بڑی آنت کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سنت طریقہ جو ٹوائلٹ کا ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ سنت طریقہ جو ٹوائلٹ کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر آپ کموڈ بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین کرام، وہ بھی اگر آپ اسٹول رکھ کر یعنی کہ پاؤں کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھیں اور آپ گھٹنے اگر آپ کے اوپر ہو جائیں تو کموڈ پر بھی بیٹھیں گے تو پھر بھی کسی حد تک آپ کی بڑی آنت سے فضلہ خارج ہونے میں آسانی پیدا ہو۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ ناظرین کرام، بڑی آنت کے امراض جو جنم لیتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کموڈ کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا اور ہم نے سنت طریقے کا ٹوائلٹ کا سسٹم جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک بات اس کی سزا یہ ملی کہ آج ہم دیکھیں کہ UK یورپ کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں وہ بیچارے یہاں نعمتیں اتنی ساری اللہ کی ہیں لیکن وہ نعمتیں بیچارے کھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ بڑی آنت کے امراض کا شکار ہیں، وہ IBS کا شکار ہے، وہ ہمیشہ وہ کھاتے ہیں ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، وہ قبض کا کانسٹیپیشن کا شکار ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو ساخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس ساخت کے برعکس جو ہے ہم یعنی کہ اس پر چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے ناظرین کرام، اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں بڑی آنت آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ انسان کے جسم کی جو بڑی آنت ہے، یہ اللہ کا اتنا بہترین نظام ہے کہ اس کے اندر بول مومنٹ جو ہے خود بخود اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا، یہ اسپرنگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ جب اس کے اندر ہم کچھ کھاتے ہیں تو یہ بول خود بخود آگے تھوڑا تھوڑا کر کے پاس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ہیں جنہیں پیشاب آتا ہے، بڑا پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، جو بھی انسان ہے ظاہری بات ہے وہ کھاتا ہے، جب کھاتا ہے تو ظاہری بات ہے اسے جو ہے اس کا یعنی بول سسٹم جو ہے اس کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ حاجت ہوتی ہے پیشاب کی، لیکن ہم اسے روکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہمیں نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ پینے کا ٹائم ہے، نہ جاگنے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم ہے۔ کما کس لیے رہے؟ اس لیے کہ اچھی زندگی، پرسکون زندگی گزاریں۔ کما کس لیے رہے؟ تاکہ ایک صحت مند زندگی ہمیں فراہم ہو۔ کما کس لیے رہے؟ تاکہ جو ہے ہم ایک اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کے بڑے بڑے مکان موجود ہیں، جن کے پاس مال و دولت کے بھی انبار ہیں، جن کی آل اولاد بھی بہت زیادہ فرمانبردار ہیں، لیکن اپنی صحت نہیں ہے۔ تو اس لیے جوان جو خاص طور پر ہیں، ان جوانوں سے میں کہوں گا کہ جب آپ کو پیشاب آئے تو فوراً آپ کو ٹوائلٹ جانا چاہیے۔ اب اکثر کیا ہے، آفس ورک میں کام کرتے ہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کے مشاغل کے اندر ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب پیشاب آئے تو اسے روک دیتے ہیں۔ جب روکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ قبض بن جاتی ہے، اور قبض جو ہے جب ظاہری بات ہے اللہ کا ایک نظام ہے، بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پیشاب ہی نہیں آ رہا۔ پہلے پیشاب کی ایک تکلیف تھی، پیشاب کا ایک پریشر تھا، لیکن اب اس کو کچھ دیر کے بعد جب اس پر آپ یعنی کہ اس پر ورک نہ کیا جائے، اس پر کام نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہے کہ وہ قبض کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بس اوقات یہ بولتے ہیں کہ یار اب تو پیشاب ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ پیشاب غائب نہیں ہوا، وہ آپ کی آنت کے اندر اب قبض کی صورت اختیار کر لی، اور قبض سے جو بیکٹیریا جنم لیتے ہیں وہ آپ کی آنتوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں، وہی آپ کی بڑی آنت میں کینسر پیدا کرتے ہیں، اور وہی جو ہے آنتوں کے جتنے امراض وہ جنم لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کامن سینس کی اور آسان اور سادی بات میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم کا فضلہ بنتا ہے۔ ہم ظاہری بات ہے فائبر سے بھری ہوئی غذائیں کھاتے ہیں
تو سبحان اللہ ہمارے آنتوں میں ٹول پاس ہونا بہت آسان ہوتا ہے. ہم اگر بہت زیادہ ڈرائی چیزیں کھاتے ہیں تو ٹول پاس ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، یقیناً یوپی یورپ کے اندر سردی کا سرد موسم رہتا ہے، اور سرد موسم کی وجہ سے لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں. پانی کے استعمال کم کرنے کی وجہ سے بھی ظاہری بات ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ بناتے ہیں، کوئی گلو بنا رہے ہیں یا کچھ بنا رہے ہیں، تو اس کو کبھی آپ کو لائٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کو تھن کرنا پڑتا ہے، کبھی تھک کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی کا استعمال کب اور کس وقت کرنا ہے یہ تو میں نے اپنے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے. تو ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں کم سے کم بھی ہمیں لیٹر یا 1.5 لیٹر پانی تو 6 گلاس پانی تو مسٹ پینا چاہیے. 6 گلاس. اب یہاں اس ملک کے اندر جو ہم لوگ گلاسیں رکھے ہیں، پاکستان کے اندر ہوں یا اپنی اپنی کنٹری کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، تو وہاں بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، سلور والے ہوں یا اسٹیل والے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر پانی پیتے تھے، بندہ رچ کر پانی پیتا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے گلاس ہیں، وہ بھی بندہ کہتا ہے کہ وہ بھی پورا بڑا مشکل سے پیا جاتا ہے. تو سب سے بہترین ایک تو پانی جب بھی پیئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑی آنت کے امراض کا شکار نہ ہوں تو آپ نیم گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں. لیکن کب؟ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور کھانے کے 1 گھنٹہ بعد. وہ لوگ جو میدے کے امراض کا شکار ہیں انہیں کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے، لیکن اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اس کے اندر تو بہت آسانی ہے، آج آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، دنیا جان کی چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں، ایک ایپ اس کی بھی ڈاؤن لوڈ کر لو کہ پانی کے آپ کو یاد دہانی بھی ہو جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اس کی اور کئی وجوہات ہیں. خاص طور پر ہم جو اپنی غذاؤں کے اندر ایسی غذاؤں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کہ جن میں ریڈ چلی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم مسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. میں ایک ساتھی میرے ساتھ تھے اور میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، اسٹریٹ میں نے ان کی مین اسٹریٹ پہ میں نے گیا، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہاں کے لوگ نا اس مرض کا شکار ہیں. بولا آپ کو کیسے پتا جی؟ یہاں پر تو یہ لوگ اس طرح کے مرض کا شکار ہیں. میں نے کہا کہ بھائی ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں تم جاؤ اور تم جاننا چاہتے ہو کہ وہاں کے لوگ کن امراض کا شکار ہیں، وہاں کی ان کی فوڈ اسٹریٹ دیکھو، جہاں کھانے کھلائے جاتے ہیں وہاں سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا. اور وہاں جو بورڈ چسپاں ہوتے ہیں اس سے تو بندہ بہت آسانی، آج تو پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں تو فاسٹ فوڈ کی بھرمار ہے، اور فاسٹ کھا کھا کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہم نہیں کھاتے، ہمارے بچے نہیں کھاتے، بالکل کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر کمبینیشن ہے کہ آپ نے اگر فاسٹ فوڈ کھایا تو اب اس کے ساتھ آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں پینی ہے، اب آپ کو اس کے ساتھ جو ہے گرم قہوے کا استعمال کرنا ہے، یا اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر آپ نے ایسی غذاؤں کا، ایسے قہوے کا استعمال کرنا ہے کہ جس سے جو ہے آپ کے جو ہے وہ فضلہ آگے پاس ہو. ظاہری بات ہے، ڈرائی پیزا کھا لیا، آپ نے ڈرائی پاستا کھا لیا، آپ نے یہ چیزیں کھا لی، اب آپ نے اس کے اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لیا، بڑا بہترین ڈکار آ گیا، آپ نے کہا ماشاءاللہ کھانا ہضم ہو گیا. وہ کھانا ہضم نہیں ہوا، آپ نے اس کو جو ہے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قہوہ استعمال کرنا چاہیے، اور قہوہ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو قہوہ آپ کو بتاتا ہوں. اب بہرحال ناظرین کرام اس مرض کا شکار وہ لوگ جو بڑی آنت کے مرض کا شکار ہیں پریشان نہ ہوں. بس اوقات یہ سنتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں، یہاں کے اکثر لوگ کہتے ہیں، کالز آتی ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو لا علاج ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس سے جو ہے شفا نہ، جس میں شفا یعنی کہ جس سے شفا نہ رکھی ہو. تو سبحان اللہ ہر بیماری سے شفا یابی کی الحمدللہ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں. اور میں آپ کو ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں، وہ نسخہ آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہے بڑی آنت کے اندر اگر سوزش ہے، بڑی آنت کے اندر اگر کوئی یعنی کہ کینسر بن گیا ہے، یا بڑی آنت کے اندر کوئی ایسا مرض کا شکار ہے. ابو علی سینا دیکھیں بہت بڑے حکیم تھے، لیکن کچھ سب حکما کا علاج کرتے تھے اور وہ خود بھی اس بڑی آنت کے مرض کے اندر شکار ہوئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی، اب یہ نہیں کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، اگر کوئی حکیم صاحب بھی بیمار ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو بھائی انسان تو وہ بھی ہیں، غذا کے اندر بے اعتدالی، موسم کے اندر بے اعتدالی، یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن بو علی سینا بھی بڑی آنت کے مرض کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اب نہ جانے کب اور کس، اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے وفات بھی ہوئی تھی. تو اسی طریقے سے ناظرین کرام بڑی آنت کے امراض کا شکار سے اگر بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ٹوائلٹ سسٹم کو بہتر کریں. کہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر آپ ٹوائلٹ کموڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کے نیچے اسٹول رکھنا پڑے گا، یا کوئی ایسے اونچا رکھنا پڑے گا جس سے آپ کے پاؤں کے گھٹنے جو ہے یہ آپ کے سینے تک آئے، جس سے جو ہے آپ کو، اللہ کا ایک نظام ہے، جب ہم سنت طریقے میں بیٹھتے ہیں تو یہ بڑی آنت پر ہمارے الٹے پاؤں سے، سنت طریقہ بیٹھنے کا بھی کیا ہے یہ بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے. سنت طریقہ بیٹھنے کا یہ کہ الٹے پاؤں کو تھوڑا سا
आगे पंजे की तरफ उठाकर रखें, एड़ी को उठाएं और पंजे की तरफ, और ये अपनी बड़े जो लेफ्ट यानी आपकी रान होती है उससे आप पेट को थोड़ा पुश करते हैं। जब पुश करते हैं तो सुभान अल्लाह स्टूल पास होने में, और आपको अक्सर आप ये देखें कि स्कूल के अंदर लोग बवासीर के भी शिकार हैं, या इन मवालिक के अंदर क्यों, जो लोग कमोड इस्तेमाल करते हैं वो क्यों, इसलिए कि उनका टूल सही पास नहीं होता, उससे वो जो है प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं टॉयलेट पर बैठकर। और जाहिर बात है अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानी साख्त बनाई हुई है उस साख्त के बरअक्स वो लोग बैठते हैं, फिर उनका टूल पास नहीं होता, उससे कब्ज के शिकार हो जाते हैं और फिर तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। तो सबसे बेहतरीन ये है सुबह के वक्त में अगर आप एलोवेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन चीज है। एलोवेरा कोरगंदल जिसे कहते हैं, सुबह के वक्त में आप जो है एक ले लें और तकरीबन कोई 100 ग्राम ले लें, उसको निकाल लें उसका गूदा, और जो है ना पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर फेंट कर उसको जो है ना जूसर के अंदर आप उसको फेंट दें और आधा गिलास पानी इसमें डालकर उसको सुबह के वक्त में पी लें, बेहतरीन चीज है। अगर और मुफीद बनाना चाहते हैं तो उसमें ½ टी स्पून जो है ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर बनाकर उसमें डाल दें, या आप जो पानी उसमें डालेंगे वो पानी का फ्रेश हल्दी का बनाकर उसमें डाल दें, वो भी बड़ा बेहतरीन है। और फ्रेश हल्दी 3 इंच का टुकड़ा ले लें आप। अच्छा, इसके अलावा और जो मैं आपको नुस्खा बताऊं, अगर आप सूफ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि बहुत से लोग हैं जो बड़ी उम्र के, खास तौर पर हमने देखा है, मैंने ये देखा है कि इस मुल्क के अंदर जो है जो 40 अबव है वो खास तौर पर बड़ी आंत के अमराज का शिकार है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि मैं एक सुफूफ बता रहा हूँ, और उसकी वजह, उसमें एक वजह ये भी होती है बेचारों को शुगर होती है। अब शुगर की वजह से कई ऐसे नुस्खा जाते हैं जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक सुफूफ बता देता हूँ, वो सुफूफ आप इस्तेमाल करें। यकीन जाने कि पुरानी जमाने की दादी अम्मा होती थी ना, वो भी ये नुस्खा बता दिया करती थी, किसी के पेट में दर्द है कुछ है तो वो, अब आपने देखा होगा जो बड़ी आंत के अंदर मुब्तला है, वक्त नहीं होता कि मैं इस वक्त मजीद बात करूं, लेकिन मैं आपको जल्दी से बात बता देता हूँ। जो वो क्या है, जो बड़ी आंत के अंदर मुब्तला है, वो बेचारे को फौरन या तो डायरिया हो जाता है, या उनको कब्ज की शिकायत होती है, या तो फिर उनको बस औकात खून आता है। तो ये इसके सिम्टम्स भी कभी इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि आज वक्त ही बड़ा मुख्तसर होता है कि बिल्कुल जो है हम अपने जो है आज के नुस्खे जात मजीद जो है वो नोट कर लें आप। एक तो मैंने बताया आपको एलोवेरा, दूसरा जो आप नोट कर लें, आप ले लें 100 ग्राम जीरा, सफेद जीरा जिसे कहते हैं, 100 ग्राम सफेद जीरा ले लें आप। इसी तरीके से इसमें 100 ग्राम जो है आप मेथी दाना ले लें। इसमें आप 100 ग्राम जो है वो मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी जो होती है जो यहाँ आसानी से मिल जाती है यूके यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह, मुलट्ठी का पाउडर वो 100 ग्राम डाल दें। और इसके अंदर आप तकरीबन 30 ग्राम आप इसमें ब्लैक पेपर डाल दें, और इसमें आप जो है 100 ग्राम आप ये जो ऑर्गेनिक हल्दी है ये ले लें। इन तमाम का सुफूफ बनाएं। सुफूफ से क्या मुराद होता है, इस सबका पाउडर बना लें, उसको सब मिक्स कर लें तो ये सुफूफ बन जाएगा। इसको आप जो है सुबह नहार मुंह रात को सोने से पहले इसको खा लिया करें, और इसी तरह दरमियान में दोपहर के खाने और शाम के खाने के दरमियान के वक्त में 1 टीस्पून ले लिया करें। यकीन जानिए कि बेहतरीन आपके जो है ये बड़ी आंत के अमराज का अगर शिकार है, कहीं भी कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कहीं जलन वगैरह है, सोजिश वगैरह है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से पेट में गैस बनना, पेट में जो है हवा का बनना, ये सारी चीजें ये जो है बड़ी आंत के अमराज की वजह से होती हैं। तो आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं नाज़रीन इकराम, खास तौर पर वो लोग जो बड़ी आंत के अमराज का शिकार हैं, वो लोग जो है बेचारे डरते रहते हैं डेयरी अशिया का इस्तेमाल करने से, तो उनको सोचना चाहिए कि जो चीज़ उनको मुफीद नहीं है तो वो चीज़ इस्तेमाल ना करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब कोई सामने अच्छी चीज़ बनी हुई आती है तो कहते हैं कि चलो यार अभी खा लेते हैं, बाद में गोली और खा लेंगे। जैसे शुगर के मरीज़ हैं, उनको कहें कि यार ये मीठा ना खाएं, इससे शुगर होता है, तो शुगर हो जाती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है बाद में 2 गोलियां और खा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो भाई गोलियों से बचें, अपने आप को बचाएं। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप एक पुरसुकून और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। उसके लिए मेरी कोशिश ये होती है आसान से आसान और इलाज बिल ग़िज़ा आपको बताऊं। और इलाज बिल ग़िज़ा में हम लोग इतना जल्दबाज हैं कि हम कहते हैं कि बस हमने तो अभी ये इस्तेमाल किया, हमने वो भी इस्तेमाल कर दिया, वो हकीम साहब ने बताया, वो डॉक्टर साहब ने बताया, वो फलाना ने बताया, हमने सब इस्तेमाल कर लिया, कोई फायदा नहीं है। नहीं, याद रखिए जरूर हर चीज का फायदा होता है, लेकिन हम जल्दबाज हैं, हम केमिकल के इस कदर आदी हो चुके हैं कि इधर हम कोई चीज खाते हैं तो उधर कहते हैं कि यार इधर फौरन रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हमें रिजल्ट के लिए फिर हमें इंतजार करना होगा, कम से कम 3 महीने के बाद हर एक जो है इलाज बिल ग़िज़ा का उसका रिजल्ट सामने आता है।